ہم کو یاد ہے کہ اس زمانے میں ٹرینوں میں کوئلے کے انجن لگتے تھے، دوپہر میں وہ آتے تھے تو بالکل سیاہ ان کے کپڑے ہوتے تھے کوئلے سے، چہرے پر بہت گرد و غبار کے آثار ہوتے تھے، لیکن فوراً وہ گھر میں پہنچ کر مہمانوں کی خبر لیتے تھے۔ ان کے گھر میں جو چیز بنتی تھی، جو چیز ملتی تھی، جو برتن تھے، سب مہمانوں کے نام کے تھے، اپنے نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ انہوں نے ایک نظام قائم کیا کہ ایک غیر سودی بینک بنائیں گے، اس کا نام رکھا مسلم فنڈ۔ ظالموں کی مخالفت کرو، ظالم کا ساتھ دینے والا بے ایمان ہے، آخرت میں اس کا منہ کالا ہوگا۔ ہمارا مذہب ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ مظلوموں کی مدد کرو۔ آپ فدائے ملت امیر الہند ثانی، ہندوستانی مسلمانوں کے عظیم قائد شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے بڑے صاحبزادے و جانشین، جمعیت علماء ہند کے صدر اور دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے رکن رکین تھے۔ آپ کی ولادت 27 اپریل سن 1928 بروز جمعہ دیوبند میں ہوئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنی والدہ ماجدہ سے حاصل کی، جو قابل رشک صفات کی حامل خاتون تھیں، جن کا انتقال سن 1936 ہی میں ہو گیا تھا۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 9 سال تھی۔ آپ نے اپنے والد صاحب سے بھی ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر آپ کے والد حضرت مدنی کے خادم خاص حضرت مولانا قاری اصغر علی صاحب نے آپ کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری سنبھالی اور انہی کے زیر نگرانی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے دارالعلوم دیوبند میں داخل ہو کر سارے تعلیمی مراحل طے کیے اور سن 1946 میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ التحصیل ہوئے۔ آپ کے اساتذہ میں نمایاں نام شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، شیخ الادب حضرت مولانا اعزاز علی صاحب امروہوی، استاذ الاساتذہ حضرت علامہ ابراہیم صاحب بلیاوی، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب، حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندلوی رحمہم اللہ جیسے اساتین علم و فضل شامل ہیں۔ محترم دوستو، دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد کچھ عرصے تک مدینہ منورہ میں قیام فرمایا، پھر سن 1951 میں دارالعلوم دیوبند میں تدریس کے لیے آپ کا تقرر ہوا اور سن 1962 تک مسلسل 12 سال تک باقاعدہ متوسط کتابوں کا درس دیا۔ اس کے بعد ملی ضرورتوں اور قومی خدمات کے پیش نظر درس و تدریس کا سلسلہ موقوف ہو گیا۔ محترم دوستو، فدائے ملت حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک میں اپنے والد ماجد شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے۔ سفر و حضر میں ساتھ رہ کر سلوک و تصوف کے تمام مراحل طے کیے۔ حضرت شیخ الاسلام کے چشمہ علم و عرفاں سے بھرپور فیضیاب ہوئے۔ آپ کے وصال کے بعد شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندلوی صاحب مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ نے حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے حکم سے خلافت دی اور حضرت شیخ الاسلام کے خلفاء نے اجازت بیعت سے نوازا اور جانشین شیخ الاسلام مقرر کیا۔ حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے بھی خلعت خلافت سے سرفراز فرمایا۔ محترم دوستو، حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمت اللہ علیہ کو اپریل سن 1956 میں جمعیت علماء دیوبند کا نائب صدر منتخب کیا گیا اور سن 1960 میں آپ کو جمعیت علماء اتر پردیش کا صدر منتخب کیا گیا اور سن 1963 کو حضرت مولانا سید فخر الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے زیر صدارت میں آپ کو جمعیت علماء ہند کا ناظم عمومی بنایا گیا اور سن 1973 کو آپ کو جمعیت علماء ہند کا بالاتفاق صدر منتخب کیا گیا، جس پر تادم حیات فائز رہ کر ملک و ملت کے لیے عظیم خدمات انجام دیں، جن کا احاطہ دشوار ہے۔ سن 1968 میں راجیہ سبھا سے ممبر پارلیمنٹ منتخب ہوئے اور سن 1994 تک ممبر رہ کر پارلیمنٹ میں ملک و ملت کے تمام مسائل کی پوری جرأت و بے باکی کے ساتھ ترجمانی کی۔ اس عرصے میں آپ کی 56 تقریریں پارلیمنٹ کے ریکارڈ میں محفوظ ہیں، جو جرأت و بے باکی اور حق گوئی کی زرعی شاہکار اور اعلاء کلمت الحق کی روشن مثال ہیں۔ سن 1985 میں دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے رکن منتخب ہوئے اور تا عمر دارالعلوم دیوبند کی تعمیر و ترقی میں بنیادی کردار ادا کیا۔ دارالعلوم دیوبند میں شورائی نظام کی بحالی و بالادستی میں آپ نے نمایاں خدمات انجام دیں۔ دارالعلوم دیوبند کی نشاط ثانیہ کے بعد اس کی تعلیمی تبلیغی خدمات کی توسیع و ترقی میں آپ کا بڑا ہاتھ تھا۔ محترم دوستو،
آپ کی زندگی کا ایک اہم کارنامہ 2 نومبر سن 1986 کو کل ہند امارت شرعیہ ہند کا قیام ہے، جس کے اولین اجلاس منعقدہ سن 1986 میں محدث کبیر حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کو امیر الہند اور آپ کو نائب امیر الہند منتخب کیا گیا۔ سن 1992 میں امیر الہند حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد 9 مئی سن 1992 کے عظیم الشان نمائندہ اجلاس نے آپ کو امیر الہند منتخب کیا، جس پر تادم حیات فائز رہے اور دینی، قومی، ملی، سماجی، سیاسی اور معاشرتی خدمات انجام دیتے رہے۔ جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے آپ نے ہندوستانی مسلمانوں کی شاندار مثالی قیادت کی اور بے لوث خدمات کی ایک روشن تاریخ رقم کی۔ ملک میں مسلمانوں کو پیش آنے والے تمام چیلنجوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ہر موڑ پر ملت اسلامیہ کی شاندار قیادت کی۔ آزاد ہند میں مسلم اقلیت کی خدمات کے حوالے سے آپ کا نام تاریخ میں جلی حروف میں لکھا جائے گا۔ محترم دوستو، فدائے ملت حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمت اللہ علیہ کو حرمین شریفین کے حاضری اور حج و زیارت کا والیحانہ ذوق نصیب ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی قابل رشک توفیق بھی ملی۔ اس سعادت و خصوصیت میں بھی آپ اپنی مثال آپ تھے۔ 5 نومبر سن 2005 بروز شنبہ کو آپ ویل چیئر پر دارالعلوم دیوبند کی مسجد رشید سے دیوبند میں اپنے گھر واپس آ رہے تھے کہ اس سے پھسل گئے، جس کے نتیجے میں دماغ میں گہرا زخم آیا، دماغ کی رگیں ناکارہ ہو گئیں اور آپ مفلوج ہو گئے۔ نئی دہلی کے مشہور اپولو ہاسپٹل میں داخل کیے گئے، جہاں اعلیٰ سے اعلیٰ علاج ہوتا رہا، لیکن آپ مسلسل 3 ماہ تک بے ہوش رہے۔ وقت آخر آ چکا تھا، اس لیے ساری تدبیریں ناکام ثابت ہوئیں، اور 7 محرم الحرام 6 فروری سن 2006 بروز دوشنبہ پیر کی شام 5:45 بجے اپولو ہاسپٹل نئی دہلی یہ آفتاب عظیمت غروب ہو گیا۔ 8 محرم الحرام مطابق 7 فروری سن 2006 کو صبح 7:25 پر دارالعلوم دیوبند میں صاحبزادہ شیخ الحدیث پیر طریقت حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب کاندلوی نے نماز جنازہ پڑھائی، جس میں 1 لاکھ سے زائد علماء و مشائخ، طالبان علوم نبوت اور عام مسلمانوں نے شرکت کی، اور مزار قاسمی دیوبند میں اپنے والد ماجد حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کے پہلو میں ہمیشہ کے لیے آسودہ خواب ہو گئے۔ بچھڑا وہ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔